بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا، تم جمع کرو، تم اکٹھا کرو، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کو اکٹھا کرو، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی، زوج جوڑے کو اصل میں کہتے ہیں، اور ان کی بیویوں کو بھی، یعنی بیویاں اگر ان کی ہم نوا ہوئیں تو، ایسا نہیں ہے کہ بیویاں اگر درست عقیدے پر ہوئیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، بیویاں اگر ان کی ہم نوا ہوئیں تو ان کو بھی ان کے ساتھ ہی اکٹھا کیا جائے گا۔ کہا جائے گا تم اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویوں کو بھی، وما کانوا یعبدون، اور ان جھوٹے معبودوں کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ان کے ساتھ کیا کرو ان کو اکٹھا کر کے، فہدوہم، پس تم رہنمائی کرو ان کی، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، قف کہتے ہیں ٹھہراؤ، سٹاپ کرو، ٹھہراؤ، اور تم روکو ان کو، تم ٹھہراؤ ان کو، اور وقف کھڑا کرنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑا کرو ان کو، تم ٹھہراؤ ان کو، تم روک لو ان کو، انہم مسئولون، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، جہنم کا راستہ دکھاؤ لیکن ان کو پہلے روک لو کہ پہلے ان سے کچھ سوالات ہو جائیں۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ اچھا حساب کتاب تو پہلے ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ٹھہرا کے، ان سب کو اکٹھا کر کے ٹھہرا کے اللہ سوال کیا کریں گے؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے، یعنی دنیا میں تو غلط کاموں میں ایکا کیا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ہم نوا تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، بلکہ ہم وہ لوگ، الیوم، آج کے دن، مستسلمون، فرما بردار بن جائیں گے، بلکہ وہ لوگ آج کے دن فرما بردار بن جائیں گے، جب فرما برداری کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس دن فرما بردار بن جائیں گے، بلکہ وہ لوگ آج کے دن فرما بردار بن جائیں گے۔ وَأَقْبَلَ، اقبل کہتے ہیں رخ کرنے کو، متوجہ ہونے کو، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض، علی بعض یتساءلون، بعض پر متوجہ ہوگا ان کا بعض پر، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کریں گے نا تو پہلے تو سر جھکا دیں گے، پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، انکم کنتم، بے شک تھے تم، کم کا لفظ دو دفعہ ہے نا، بے شک تم، تم ہی تھے، بے شک تم ہی تھے، تأتوننا، آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں طرف سے مراد یہاں سمت نہیں ہے بلکہ یہ مضبوط طریقے سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بے شک تم ہی تھے، تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے۔ قالو، وہ کہیں گے، یعنی جو لیڈر ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ نہیں تھے تم ایمان والے، یعنی تم خود ہی ایماندار نہیں تھے، وہ کہیں گے بلکہ نہیں تھے تم ایمان والے۔ پیچھے اللہ نے بتایا نا، احشروا الذین، ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، ان کی بیویوں کو بھی اور ان جھوٹے معبودوں کو بھی جن کو یہ پوج کر آئے ہیں، تو یہ سارے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ نہیں تھے تم خود ہی ایمان والے، وما کان لنا، اور نہیں تھا ہمیں، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی زور، کوئی غلبہ، نہیں تھا ہمیں تم پر کوئی غلبہ۔ اس طرح کے مضامین پہلے بھی گزرے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کوڑے تو نہیں مارے تھے، مار کے تھوڑی ہم نے تمہیں کہا تھا ہماری بات مان لو، ہم نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی،
تو نہیں تھا ہمیں تم پر کوئی غلبہ، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ تھے طاغین سرکش، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا، پس لازم ہو گئی ہے ہم پر، قول ربنا، بات ہمارے رب کی۔ کون سی بات؟ عذاب والی بات۔ پس لازم ہو گئی ہے ہم پر بات ہمارے رب کی، اس کے حاشیے میں لکھ لیں عذاب والی بات، یعنی اب تو ہم سب پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب میں جانے والے ہیں۔ پس لازم ہو گئی ہے ہم پر عذاب والی بات ہمارے رب کی، انا لذائقون، بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں بہکایا۔ پہلے پہل تو دیکھیں وہ لیڈر ان کی نفی کر رہے ہیں، جو بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے، اب خود ہی پھر اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم گمراہ تھے اس لیے تمہیں بھی بہکا دیا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بہکا دیا تمہیں، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم تھے گمراہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں جیسی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے نا پھر ویسے ہی رنگ چڑھ جاتا ہے، تو اچھی صحبت کی ترغیب بھی اس لیے دی گئی ہے کہ جب ہم گمراہوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر اسی طرح کے اعمال آٹومیٹیکلی کرنے لگتے ہیں۔ بس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک تھے ہم ہی گمراہ۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس بے شک وہ یومئذٍ اس دن، یہاں ہم یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ سب جو ایک دوسرے کے ہمراہ تھے، ایک دوسرے کے ہم نوا تھے دنیا میں، بس بے شک وہ یومئذٍ اس دن، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، شریک ہوں گے۔ جرم مشترکہ ہے نا تو سزا بھی مشترکہ۔ اِنَّا كَذَلِكَ، بے شک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ، بے شک اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کچھ تو جرائم اللہ نے بتا دیے۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، اذا جب، قیلا کہا جاتا، لہم ان کو، بے شک وہ تھے کہ جب کہا جاتا ان کو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، یعنی غلامی اور بندگی صرف اللہ کی ہوگی تو اس وقت وہ تکبر کرتے تھے۔ انسان عجیب ہے، نفس کو بھی خدا بنا لیتا ہے، اور بھی اس نے انگنت خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن کی طرف توقعات اور امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، لیکن خالص اللہ کی غلامی نہیں کرتا، اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ خالص اللہ کی غلامی میں آ جائے نا تو اللہ عروج بھی دے اور انسان یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لوگوں کے ایک اور رویے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا بے شک ہم، لَتَارِكُو، البتہ چھوڑ دینے والے ہیں، آلِہَتِنَا، اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک مجنون شاعر کے لیے، معاذ اللہ۔ قرآن کو شاعری کہتے تھے نا وہ، نبی علیہ السلام جب دعوت دیتے تو کہتے یہ تو دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، اور جب اثر دیکھتے کلام کا اتنا اثر ہو رہا ہے تو کہتے یہ شاعری ہے اس لیے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا بے شک ہم چھوڑ دینے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کے لیے، بل جاء بالحق، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جاء بالحق، یہ تو لایا ہے حق کو، وہ لایا ہے حق کو، اور تصدیق کی ہے اس نے المرسلین، رسولوں کی۔ یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی رسول لاتے رہے۔ انکم، بے شک تم، لذائق العذاب العلیم، البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ وما تجزون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔
الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. مخلص کہتے ہیں خاص بندے، چنے ہوئے بندے، سلیکٹڈ بندے. سوائے اللہ کے المخلصین، خاص بندوں کے، چنے ہوئے بندوں کے. اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، رزق معلوم، رزق مقرر ہے، روزی مقرر ہے. یہی لوگ ہیں ان کے لیے روزی مقرر ہے. فواکہ، پیچھے آپ نے پڑھا نا فاکہہ، فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، میوے پھل، اور فواکہ اس کی جمع ہے. فواکہ بہت سے پھل ہیں، بہت سے میوے ہیں. وہم مکرمون، اور انہیں اعزاز دیا جائے گا اور ان کی عزت کی جائے گی. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ان کی عزت کی جائے گی. کہاں پہ؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں. علی سرر متقابلین، علی سرر، تختوں پر، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. تقابل کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا. تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. سے آج بھی دیکھیں بیٹھکیں لگائی جاتی ہیں، تو اسی طرح ہوتا ہے نا، انسان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر خوش گپیاں کرتا ہے. تو جنت کا بھی یہی نظارہ ہوگا. اللہ بتا رہے ہیں کیسے ہم ان کا اکرام کریں گے. علی سرر، تختوں پر، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. یطاف، چکر لگائیں گے، علیہم، ان کے پاس، وہ چکر لگائیں گے ان کے پاس، غلمان چکر لگائیں گے ان کے پاس، بکأسن، پیالوں کے ساتھ، من معین، بہتے ہوئے مشروب کے. معین جاری چشمے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہتے ہوئے مشروب کے. وہ چکر لگائیں گے ان کے پاس پیالوں کے ساتھ، من معین، بہتے ہوئے مشروب کے. یہاں بہتے ہوئے مشروب کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت میسر ہوگا، ایسا مشروب ہر وقت میسر ہوگا. بیضاء، وہ سفید ہوگا. سفید کا مطلب ایک یہ بھی کہ صاف شفاف ہوگا. لذۃ، لذیذ ہوگا، للشاربین، پینے والوں کے لیے، اس میں لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. سفید ہوگا، لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے. لا فیہا، نہیں اس مشروب میں، غول، سر درد ہوگا. غول کہتے ہیں کوئی خرابی ہونا، غول سر درد کو کہتے ہیں. یعنی وہ شراب جو جنت میں ہمیں دی جائے گی، دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی. اس کو پی کے سر درد نہیں ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، نہیں اس میں کوئی سر درد ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ بہکیں گے، نہ ہی وہ بہکیں گے. دنیا میں شرابیں پی کے لوگوں کی عقلیں معاف ہو جاتی ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. تو جو جنت کی شراب ہوگی وہ دنیا کی جیسی نہیں ہوگی، صاف شفاف ہوگی، لذیذ ہوگی، اور جاری چشمہ ہوگا اس کا. اور وہ پینے کے بعد کوئی سر درد بھی نہیں ہوگا، اور انسان بہکی بہکی باتیں بھی نہیں کرے گا. نہیں اس میں کوئی سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے. مزید اکرام کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وعندہم، اور ان کے پاس، قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی. عین، عینا کی جمع عین ہے. عینا کہتے ہیں بڑی آنکھوں والیوں کو، بڑی بڑی آنکھیں جن کی ہوتی ہیں نا ان کو عینا کہتے ہیں. حور کا نام حور عینا ہے نا، بڑی آنکھوں والی. اور ان کے پاس قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، حین، بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. حوریں کا لفظ بریکٹ میں لکھیں. بڑی آنکھیں یہ حسن کی علامت ہوتا ہے، تو اللہ نے حوروں کو بھی بڑی آنکھوں کے ساتھ حسن دیا. اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. اب ان حوروں کی اللہ تعالیٰ صفات بتا رہے ہیں کہ وہ حوریں، ایک تو بڑی آنکھیں ہوں گی، نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گی. دوسرا کأنہن، گویا کہ بے شک وہ حوریں، بیض، انڈے ہیں، مکنون، چھپائے گئے، چھپائے ہوئے، پوشیدہ رکھے ہوئے.
ہر قسم کے گرد و غبار سے، علائشوں سے وہ محفوظ ہوں گی۔ اور آگے آپ ایک جگہ پڑھیں گی حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں ہوں گی جن کو خیموں میں بند کیا گیا ہوگا۔ یہ بند کرنا اور چھپائے ہوئے انڈوں سے تشبیہ دینا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو اس سے پہلے کسی نے چھوا نہیں ہے، وہ گرد و غبار سے، ہر قسم کی علائشوں سے، نگاہوں سے محفوظ ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، پس متوجہ ہوگا ان کا بعض۔ اب جنتیوں کے بارے میں ہے، پیچھے جہنمیوں کے بارے میں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، اب جنتیوں کے بارے میں ہے فَأَقْبَلَ، پس متوجہ ہوگا ان کا بعض، عَلَى بَعْضٍ، بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان کا بعض پر مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ سوال کیا کریں گے؟ قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک تھا میرا قرین، ایک ساتھی، بے شک تھا میرا ایک ساتھی، یعنی دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، اس کو یاد کرے گا۔ کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، بے شک تھا میرا ایک ساتھی، یقول، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ، کیا بے شک تو، لمن المصدقین، یہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ کہتا تھا کیا تو یہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کہ بے شک ہمیں بدلہ دیا جائے گا، کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے آج ہم ایک دوسرے کے نظریات شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح دنیا میں باتیں کیا کرتا تھا کہ کیا تیرا یہ نظریہ ہے کہ ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جنت میں وہ جنتی اپنے دنیا والے اس ساتھی کو یاد کرے گا۔ قال، فرمائیں گے اللہ تعالی، قال، فرمائیں گے اللہ تعالی، هل انتم، کیا تم ہو، مطلعون، مطلع ہونے والے اس پر، کیا ہو تم جھانک کر دیکھنے والے اس کو، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو جھانک کر دیکھ لو۔ پھر اللہ اس کی یہ خواہش پوری کریں گے۔ فطلع، پس وہ جھانک کر دیکھے گا، پس وہ جھانکے گا، فطلع، پس وہ جھانکے گا، فرآہ، پھر وہ دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ، سوا کہتے ہیں درمیان میں، بیچ میں، پس وہ جھانکے گا، پھر وہ دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ میں، یا جہنم کے بیچوں بیچ۔ اب اس جنتی اور جہنمی کے درمیان آپس میں ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ قال، کہے گا وہ، یعنی وہ جنت والا کہے گا وہ، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، یہاں ان کا مطلب اگر نہیں ہوگا، ویسے میں نے بتایا نا ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد اگر جملے میں لام آ رہا ہو نا تو پھر ان کا مطلب اننا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لتردین میں لام آ رہی ہے تو یہاں ان کا مطلب اننا ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم، یہاں حاشی میں لکھ لیں ان بمانا اننا ہے، ان مانا اننا ہے۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم، بے شک قریب تھا، لتردین، کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، تو مجھے برباد کر دیتا، ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ احسان ہوتا میرے رب کا، لکنت، تو میں ہوتا، البتہ میں ہوتا، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں، یعنی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ آگے لکھ لیں دوزخ میں، بریکٹ میں لکھ لیں، اور اگر نہ احسان ہوتا میرے رب کا، البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں سے دوزخ میں۔ افما، کیا پس نہیں ہے، نحنو، ہم، کیا پس نہیں ہے ہم، بمیتین، مرنے والوں میں سے، یعنی وہ جنتی اس جہنمی دوست سے سوال کر رہا ہے، ساتھی سے،
دیکھ لو اب کیا یہ صحیح نہیں ہوا کہ ہم مرنے والوں میں سے ہی نہیں ہیں، اب ہمیں دائمی زندگی نصیب ہو گئی ہے، کیا پس نہیں ہے ہم مرنے والوں میں سے؟ یعنی یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس وقت موت کو اللہ تعالیٰ ایک مینڈھے کی شکل میں دوزخ اور جنت کے درمیان میں لا کر ذبح کر دیں گے، موت کسی کو نہیں آئے گی، نہ جنتیوں کو نہ جہنمیوں کو۔ تو یہ سوال یہ کر رہا ہے کہ کیا یہ نعمتیں جو ہمیں ملی کیا یہ دائمی نہیں ہے؟ تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری موت کے، الاولی پہلی، سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی ہے، اب موت نہیں آئے گی، سوائے ہماری موت کے پہلی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں۔ یعنی جو دنیا میں ہمارا ڈائلاگ ہوتا تھا نا، دیکھ لو اب وہ باتیں سچی ہو گئی ہیں، پہلی موت کی، اب موت کے بعد اب کوئی موت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اچھے کام کرنے والوں کو سزا ہے۔ ان ھذا، اب آگے اللہ تعالیٰ یہ آنے والے وقت کے یہ حالات بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفوز العظیم، البتہ کامیابی ہے بڑی، بے شک یہ کامیابی ہے بڑی، جنت کی نعمتوں میں چلے جانا یہ کامیابی ہے بڑی۔ لِمِثْلِ هَذَا، اس جیسی کامیابی کے لیے، مثل کہتے ہیں جیسی، ہاذا اس جیسی، اس جیسی کامیابی کے لیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے۔ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے، عمل نہیں ہوگا تو یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا کسی کام کا نہیں، اگر ہم نے عمل نہ کیا تو اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا یہ بہتر ہے، یعنی جو جنتیوں کا اللہ نے اکرام پیچھے ذکر کر دیا، کیا یہ بہتر ہے نزولاً بطور مہمان نوازی، کیا یہ بہتر ہے بطور مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا درخت زقوم کا؟ فیصلہ خود سوچ کے کرو، کیا یہ بہتر ہے بطور مہمان نوازی یا درخت زقوم کا؟ زقوم یہ اردو میں اس کا نام تھوہر ہے، اور یہ انتہائی کڑوا اور بدمزہ درخت ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوزخیوں کی خوراک ہوگی۔ اور اس تھوہر کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو جہنم کا تھوہر ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے تھوہر پر اسے قیاس نہ کریں، جو جہنم کا زقوم ہے نا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا بھر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، دنیا بھر میں کل 5 اوشنز ہیں، تو ان 5 اوشنز میں اگر اس جہنم کے زقوم کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو یہ اس پورے پانی کو اس قدر، تو یہ اس پورے کے پورے پانی کو نا بدمزہ اور کڑوا کر دے گا، اتنا کڑوا اور بدمزہ ہے۔ تو یہ بطور لنچ اور ڈنر معاذ اللہ اہل جہنم کو دیا جائے گا، یہ اس قدر بدبودار اور کڑوی چیز۔ کیا یہ بہتر ہے بطور مہمان نوازی یا زقوم کا درخت؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک بنایا ہے ہم نے اس درخت کو آزمائش کا ذریعہ ظالموں کے لیے۔ کیا آزمائش ہے ظالموں کی؟ دنیا میں جو مشرک ہیں وہ اس درخت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ ان کا یہ تھا، وہ جب یہ سنتے نا کہ زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی اصل سے نکلتا ہے، تو وہ اس پہ شک کرتے تھے، ہنستے ہوتے تھے، استہزاء کرتے تھے کہ جب تم لوگ کہتے ہو کہ جہنم آگ سے بنی ہوئی ہے تو آگ میں کوئی درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ 2 وجہ سے آزمائش ہے، ایک تو دنیا میں اس کا انکار کر کے لوگ آزمائش میں مبتلا ہوئے شک کر کے، دوسرا جو جہنمی اس کے کھائیں گے نا، اس کو کھانے میں بھی بڑی تکلیف ہوگی، گلے میں اٹک کر رہ جائے گا، تو یہ ان کے لیے بڑی آزمائش ہوگی۔
تو اس کو اللہ نے آزمائش بنایا ظالموں کے لیے۔ پیچھے سورہ یاسین کے آخر میں آپ نے پڑھا اللہ پر سب درختوں سے آگ نکالتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہنم کی جڑ سے نہیں نکل سکتا، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، جس سے چاہے بنا دے۔ بے شک بنائے ہم نے اس درخت کو آزمائش کا ذریعہ ظالموں کے لیے، انہا شجرۃ، بے شک یہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے، بنیاد سے، یعنی اس کی جڑ جو ہے نا جہنم کی گہرائی میں ہوگی، البتہ اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ بے شک یہ ایک درخت ہے، نکلتا ہے جہنم کی جڑ سے، طلعھا، اس کا پھل، کأنہ، گویا کہ بے شک وہ، رؤوس الشیاطین، سر ہیں شیطانوں کے، رأس سر کو کہتے ہیں، رؤوس اس کی جمع ہے۔ اس درخت کا پھل گویا کہ بے شک وہ سر ہیں شیطانوں کے۔ شیطان کے ساتھ اس درخت کی مشابہت کیوں اللہ نے دی؟ اس کی بدشکلی کی وجہ سے، یعنی جو اس کی وہ جو پھل ہے نا اس کی شکل ایسی ہے، جیسے کوئی شخص ہمارے سامنے آ جائے پراگندہ شکل میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا جن بھوت بنے ہوئے ہو۔ اور موطا امام مالک میں بھی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص پراگندہ بال خستہ حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی تھی۔ کیسے تنبیہ فرمائی تھی؟ کہ شیطان جیسی وحشتناک شکل نہ بنایا کرو، صفائی کا خیال رکھا کرو۔ تو یہاں جو اس کو شیطان کے سروں سے تشبیہ دی گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد شکل ہے، یعنی اس کا پھل ایسا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس بے شک وہ کھانے والے ہوں گے، منہا اس سے، یعنی بطور ڈنر اور لنچ ان کو دیا جائے گا، پس بے شک وہ کھانے والے ہوں گے اس سے۔ فَمَالِئُونَ، پس وہ بھرنے والے ہوں گے، ملا کہتے ہیں بھرنے کو، پس وہ بھرنے والے ہوں گے، منہا البطون، اس سے پیٹ، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطون اس کی جمع ہے، بطون، پس وہ بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹ۔ ظاہری بات ہے وہاں کوئی کھانا اور ہوگا نہیں، بہت کراہت سے کھائیں گے مگر یہی کھانا پڑے گا۔ ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا، اس درخت پر، لشوب، البتہ ملاوٹ ہوگی، پھر بے شک ان کے لیے اس پر البتہ ملاوٹ ہوگی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی۔ شعوب، شائبہ ایک لفظ ہے نا، شائبہ، شعوب کہتے ہیں ملاوٹ کو، شبہ ہو جس میں ملاوٹ ہو۔ پھر بے شک ان کے لیے، یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی۔ وہ تھوہر کا درخت اتنا کڑوا بدمزہ ہوگا کہ بمشکل وہ حلق سے اتاریں گے تو ان کو پانی کی طلب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کھولتا ہوا پانی، ملاوٹ زدہ پانی دیا جائے گا۔ وہ ملاوٹ کس چیز کی ہوگی وہ ہمیں دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے، وہ پیپ کی ملاوٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کو بھی لشوب، ملاوٹ کا مفہوم لکھ لیں کہ پیپ کی ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی میں، وہ پانی ان کو دیا جائے گا۔ اللہم اعاذنا منہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر بے شک ان کے لیے اس پر ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی، اور اس کو حاشیے میں لکھ لیں یعنی پیپ کی ملاوٹ ہوگی۔ ثم ان مرجعہم، پھر بے شک لوٹنا ان کا، لإلی الجحیم، البتہ جہنم کی طرف ہوگا، یعنی زقوم کھانے اور ملاوٹ زدہ گرم پانی پینے کے بعد دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر بے شک لوٹنا ان کا البتہ جہنم کی طرف ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جو گمراہ ہوئے اس کی وجہ کیا تھی۔ انہم الفوا آباءہم، بے شک انہوں نے الفوا پایا تھا، آباءہم اپنے باپ دادا کو، بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے باپ دادا کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے نقش قدم پر یہرعون، دوڑتے رہے، یعنی اندھی تقلید کی بغیر کسی دلیل اور حجت کے۔ دوڑنے کا یہ مطلب ہے، ایک تو ہوتا ہے نقش قدم پر چلتے رہنا، تو یہ دوڑتے رہے یعنی بالکل آنکھیں بند کر کے مانتے رہے دلیل اور حجت کے بغیر، پس وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ، البتہ تحقیق گمراہ ہوئے تھے، قبلہم، ان سے پہلے، ہوئے تھے ان سے پہلے، اکثر الاولین، اکثریت پہلے لوگوں کی۔
یعنی ان سے پہلے بھی اکثر لوگ گمراہ تھے، پہلے لوگوں اکثریت پہلے لوگوں کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے تھے ان میں ڈرانے والے، یعنی رسول بھیجے تھے، اور البتہ تحقیق بھیجے تھے ہم نے ان میں ڈرانے والے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی ہدایت کی چیزیں نہیں آئی تھیں، سورسز تھے، ان کے پاس رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس تم دیکھو کیسے ہوا تھا انجام ڈرائے گئے لوگوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے بندوں کے، المخلصین جو خاص تھے، جو چنے ہوئے تھے۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے بتائے ہیں نا، تو سوائے گنے چنے لوگوں کے اللہ نے ان سب کے حالات بتائے ہیں کہ کیسے ہم نے ان کو برے انجام سے دوچار کیا۔ بس تم دیکھو کیسے ہوا تھا انجام ڈرائے گئے لوگوں کا، سوائے اللہ کے بندوں کے، المخلصین جو چنے ہوئے تھے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا 74 آیت پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔